السلام علیکم دوستو۔ جاوید اختر اور مفتی شمائل کی حالیہ ڈیبیٹ کے بعد اویس اقبال نے کچھ ایسے سوالات اٹھائے ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ان کے سوالات سنتے ہیں اور ان کا علمی و عقلی جواب دیتے ہیں۔ مفتی شمائل کے کنٹینجنسی آرگیومنٹ کو تسلیم کیا جائے تو اس کنٹینجنسی آرگیومنٹ کا جو سٹیپ 2 ہے وہ کریشن آف فزیکل یونیورس ہے اور جو سٹیپ 1 ہے وہ ایگزسٹنس آف نان فزیکل گاڈ ہے۔ تو یہ کنٹینجنسی آرگیومنٹ مفتی شمائل صاحب کا بالکل ٹھیک ثابت ہو جائے اگر وہ یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ سٹیپ 1 کے اوپر جو ان کا واجب الوجود گاڈ ہے، جو نان فزیکل اور ٹائم لیس اور اسپیس لیس گاڈ ہے، اس نے سٹیپ 2 کے تحت اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا۔ اگر وہ صرف اور صرف اس سٹیپ 1 سے سٹیپ 2 کے درمیان جو لیپ آف فیتھ ہے اس کا مظاہرہ کیے بغیر لاجیکلی اور سائنٹیفکلی ایکسپلین کر دیں کہ سٹیپ 1 کے اندر ان کے خیال میں جو موجود گاڈ ہے، جو اللہ ہے، اس نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا، تو ان کا کنٹینجنسی آرگیومنٹ جو ہے درست تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا سوال آپ نے سنا، ہو سکتا ہے یہ سوال کچھ لوگوں کو اپنی تکنیکی زبان کی وجہ سے الجھاؤ والا لگا ہو، تو میں آپ کو بہت ہی آسان الفاظ اور منطقی مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ خدا میٹا فزیکل یعنی غیر مادی ہو کر اس فزیکل یعنی مادی کائنات کو کیسے بنا سکتا ہے۔ دراصل ایک مخصوص ملحدانہ سوچ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے یا اسے حرکت دینے کے لیے اسے چھونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک کرسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو لکڑی کو ہاتھ لگانا پڑے گا، آری چلانی پڑے گی اور کیل ٹھوکنے پڑیں گے۔ اسی بنیاد پر وہ پوچھتے ہیں کہ خدا کا تو جسم ہی نہیں ہے، وہ غیر مادی ہے، تو جس کے ہاتھ اور جسم ہی نہ ہو وہ لکڑی یا ایٹموں کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ لیکن دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ خدا کا حکم اور اس کا ارادہ چلتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ خدا کو کچھ تخلیق کرنے کے لیے اسے چھونے کی حاجت نہیں، کیونکہ وہ عدم سے وجود بخشنے والا ہے اور مادہ خود خدا ہی کی تخلیق ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک غیر مادی چیز مادے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اپنے ہی وجود کی مثال لیجئے کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے پانی پینا ہے تو آپ کا یہ ارادہ جو کہ میٹا فزیکل ہے وہ آپ کے دماغ میں برقی سگنلز پیدا کرتا ہے، جس سے آپ کا مادی ہاتھ حرکت میں آتا ہے اور آپ گلاس اٹھا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک سافٹ ویئر کوڈ بذات خود مادی نہیں ہوتا، بلکہ صرف معلومات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اسکرین پر بٹن دباتے ہیں تو وہ غیر مادی کوڈ ہارڈ ویئر کے اندر بجلی کے بہاؤ کو تبدیل کر کے پوری تصویر بدل دیتا ہے۔ یعنی بنانے والے نے کمپیوٹر کے ایٹموں کو ہاتھ سے نہیں چھوا، بلکہ اپنی انفارمیشن کے ذریعے اسے کنٹرول کیا۔ اسی طرح کائنات میں کشش ثقل یعنی گریوٹی کو ہی دیکھ لیں، جس کا کوئی جسم نہیں ہے اور نہ ہی یہ زمین کو کسی ہاتھ سے چھوتی ہے، لیکن یہی غیر مادی قوت سمندروں میں لہریں پیدا کرتی ہے اور پورے نظام شمسی کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو اگر ایک مادی قانون بغیر چھوئے اتنا بڑا اثر ڈال سکتا ہے تو وہ خالق جس نے ان قوتوں کو پیدا کیا وہ مادے کو بغیر چھوئے کیوں نہیں بنا سکتا؟ ثابت یہی ہوتا ہے کہ مادے پر اثر انداز ہونے کے لیے مادی ہونا نہیں بلکہ صاحب اختیار اور ارادہ ہونا ضروری ہے۔